دوسری والی جو حدیث ہے یہ بھی دیکھیے کتابوں کے اندر اس لحاظ سے آئیے، لوگ اس کو بھی پیش کرتے ہیں کہ لما ضرب الحسین ابن علی علیہ السلام بالسیف فسقط، جس وقت امام حسین علیہ السلام کو ضرب لگی تلوار سے اور وہ زمین پر آئے، پھر اس کے بعد لوگ آگے بڑھے کہ لیقطع راسہ، ان کے سر کو قطع کریں، نادا منادن من بطنان العرش، اس وقت ایک ندا دی ایک ہاتف غیبی نے عرش سے، الا ایتها الامۃ المتحیرۃ الضالہ بعد نبیہا، اے بھٹکنے والی، شک و شبے میں بھٹکنے والی ظالم قوم رسول اللہ کے بعد، لا وفقکم اللہ، اللہ تمہیں توفیق نہ دے نہ عید الاضحیٰ کی نہ عید فطر کی، اور کہا کہ یہ اس وقت تک ان کو توفیق نہیں ملے گی حتی یساروا بسار الحسین، جب تک امام حسین کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ اچھا اب اس کے اندر دیکھیے کیا ہے کہ جس وقت امام حسین کو ضرب لگا کے کہ وہ زمین پر آئے، تلوار سے ضرب لگی اور لوگ ان کے سر اقدس کو کاٹنے کے لیے دوڑے، تو اس وقت عرش سے آواز آئی۔ کن لوگوں کے لیے آواز آئی؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیے اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو کبھی بھی عید الفطر کی ان لوگوں کو توفیق نہیں ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عید الفطر نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے کہا ہے؟ وہ جو سر کاٹنے کے لیے آئے تھے، اور آسمان سے ان لوگوں کے لیے بات آئی تھی کہ جو کہ ایتها الامۃ المتحیرۃ الضالہ بعد نبیہا، رسول اللہ کے بعد وہ گمراہ امت کے جنہوں نے امام حسین کے قتل کا ارتکاب کیا اور ان کے اوپر مظالم ڈھائے، ایسے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو افراد اس قسم کا جو عید الفطر بعد میں نہیں منا رہے، ان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنا شمار اس قوم کے اندر کر رہے ہیں جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ یہ تو الٹا آپ کے اپنے خلاف جاتی ہے یہ والی روایت۔ اچھا اب دیکھیے یہ ملا یحذر الفقی کے اندر بھی یہ والی روایت ہے، یہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی تھی کہ عبداللہ ابن لطیف تفلیسی نے، اس میں دیکھیے زرین لکھا ہوا ہے، زرین بلکہ رزین سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب امام حسین پر اللہم صلی علی محمد وعلی، تو منادی نے ندا دی تھی کہ اے اپنے نبی کے بعد بھٹکی ہوئی اور ادھر ادھر ماری پھرنے والی اور گمراہ ہو جانے والی امت، تجھے اللہ عید فطر اور عید قربان کی توفیق نصیب نہ کرے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ خدا کی قسم نہ تو اب ان لوگوں کو یہ توفیق نصیب ہوئی، نہ آئندہ جبکہ امام حسین کا خون کا انتقام لینے والا نہ آ جائے اس وقت تک ان کو یہ توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے بات کہی جا رہی کہ جنہوں نے امام حسین کے قتل کا ارتکاب کیا، جو اس سازش میں شریک رہے یا بعد میں جو ان کے قتل سے راضی بھی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب روایات جو ہیں یہ اصلاً ہم آپ کے لیے نہیں آئی ہیں، بلکہ نواسب کے لیے آئی ہیں، دشمنان اہل بیت کے لیے، قاتلان کے لیے آئی ہیں، یہ ان کے اس افعال کے اوپر راضی رہنے والوں کے لیے آئی ہیں۔ یہ ان لوگوں نے اپنے اوپر اطلاق کر لیا تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو نواسب میں سے سمجھتے ہیں، جبکہ خود روایات کے اندر اپنے الفاظ ہیں کہ اے ظالم اور نبی کی اطرت کو قتل کرنے والے لوگوں، ان لوگوں سے خطاب ہے۔ یہ ابھی دیکھیے گا، یہ آپ یہ پوسٹیں اس کی بننی شروع ہوں گی، آنے والی ہوں گی عید کے قریب کے دنوں میں۔ تو روایات نواسب سے متعلق ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں یہ روایات ظالمین، قاتلین اور ان کے فعل پر راضی رہنے والے افراد سے متعلق ہیں۔ یہ ان افراد سے بھی متعلق ہیں ابھی بھی کہ جو کہ ابھی بھی یہ جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یزید رضی اللہ کہنے والے بھی کتنے افراد جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی سب القابات لگا کے ان کے لیے سافٹ کارنرز پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی روایات کے اندر بات آئی ہے کہ دیکھیے لوگ اب ائمہ کی دیکھیے شخصیات ایسی ہیں کہ لوگ ان کو کھلم کھلا برا نہیں کہہ سکتے، بغض رکھنے کے باوجود نہیں کہہ سکتے، تو کیا کرتے ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ کن کو بناتے ہیں؟ شیعوں کو بناتے ہیں۔ یہ اصلاً جو یہ بھی ایک ناسبیت کی چھپی ہوئی ایک شکل ہے کہ امام معصومین کو تو کہہ نہیں سکتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو برا کہو۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سب پوسٹیں مجتہدین کے فتاوے وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو لوگ جھنجھلا کے، ظاہر ہے مجتہدین کو بہت سے افراد جو ہیں برا نہیں کہہ سکتے، تو وہ مدرسۃ القائم کو ہی مثلاً برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سافٹ ٹارگٹ اگر ہم ہیں، ہم ورنہ قبول ہے ہمیں، ہم لوگ ان کے سامنے ایک شیلڈ کی طرح سے تیر اپنے سینے کے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شیعہ افراد بھی یہ ائمہ کی طرف جانے والے تیروں کو اپنے سینے کے اوپر لیتے ہیں۔
تو بہرحال یہ روایتیں جو آئی بھی ہیں اس طرح کی کہ وہ اس منادی نے ندا دی تھی، یہ قاتلین، ظالمین اور ان کے افعال سے راضی رہنے والے افراد کے متعلق آئیں۔ دیکھیے ایک بات اور بھی دماغ میں رہے کہ عام غیر شیعہ افراد یہ نواسب نہیں، بہت سے لوگ ان کا اطلاق ان کے اوپر بھی کر دیتے نہیں، یہ ان میں تو اکثریت ہمارے اہل سنت برادران بھائیوں کی وہ محب اہل بیت ہے، اور تقریباً 99% کچھ افراد اس کے اندر اس قسم کے شامل ہو گئے جس سے وہ لوگ بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگ اسی معاشروں کے اندر ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ نوکریاں کرتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، پڑوسی بھی ساتھ ہوتے ہیں، بہترین اچھے تعلقات ہیں۔ صرف چند ایک آپ کو پتہ ہے گندی جو سڑی ہوئی مچھلی ہوتی ہے پورے تالاب کو خراب کرتی ہے، اس طرح کے کچھ افراد ایسے ہیں، لیکن عام غیر شیعہ افراد کو اس زمرے کے اندر شمار نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اگر آپ کو وہ کرتے نظر بھی آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے وہ روایت کے اندر بھی، خیر ابھی آگے چل کر تذکر آئے گا، جو اصول کافی میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی جو روایت ہے کہ کسی نے آ کر امام جواد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کیا کہیں گے، ہمیں تو یہ پتہ چلی یہ بات کہ ان لوگوں کو تو روزے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ تو امام نے کہا اصل میں ایک فرشتے کی ایک دعا اس سلسلے میں قبول ہو چکی ہے۔ انہوں نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ جس وقت امام حسین کو قتل کیا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے اس وقت ایک ندا دی تھی، ایتھا الامۃ الظالمۃ القاتلۃ اطرۃ نبیھا، یعنی اس وقت فرشتے نے اللہ کی طرف سے ندا دی تھی۔ پھر آگے یہ کہا کہ لا وفقکم اللہ لصوم ولا فطر، وفی حدیث آخر ایک اور حدیث میں آئے لفطر ولا اضحیٰ، یعنی خدا اس قوم کو توفیق نہ دے، ان افراد کے لیے، کس کو؟ امت ظالمہ قاتلہ اطرت نبیہ کے لیے امام نے کہا ہے، یعنی یہ عام شیعوں کے لحاظ سے نہیں، جن لوگوں نے انہوں نے قتل کیا تھا ان کے لیے خود امام جواد کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے آئی ہے۔ اور توفیق ایسے افراد کو نہ ملنا، اب ہمیں جو اس قسم کے افراد ہیں وہ عام طور پر ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جو ہے وہ اگر بظاہر نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ روزے اس لحاظ سے رکھتے ہوں گے، یا رکھ بھی لیں تو اس کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ ان کے روزے قبول نہیں ہوں گے، یعنی بظاہر اگر وہ عبادات کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا وہ مفہوم بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ لوگ عید نہ منائیں، بلکہ ان افراد کو یہ توفیق نہیں ملے گی یا ان کی عبادت قبول نہیں ہوں گی کہ جو کہ امام حسین کے قتل میں شامل تھے یا ان کے اس فعل سے راضی رہے۔